اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 سیکشن 7 جو کہ طلاق سے متعلق ہے، اس کا پہلا حصہ انشاءاللہ اس لیکچر کا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروسیجر آف طلاق، کہ طلاق دینے کا پروسیجر اس سیکشن میں کیا بیان ہوا ہے۔ اس کے جو دیگر مسائل ہیں اختلافی ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ انشاءاللہ ہم دوسرے لیکچر میں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بحیثیت وکیل یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ناظرین کو قانون کی ان باتوں سے آگاہ کرتا چلوں۔ تو ہم اس سیکشن کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں سیکشن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سیکشن 7 ہے طلاق۔ اینی مین ہو وشز ٹو ڈیورس ہز وائف، جو کوئی بندہ بھی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے، شیل، وہ کیا کرے گا، لازماً کرے گا، ایز سون ایز مے بی آفٹر دا پروناؤنسمنٹ آف طلاق، وہ طلاق دینے کے فوراً بعد ان اینی فارم وٹس ایور، وہ چاہے زبانی طور پہ طلاق دے یا ریٹن صورت میں طلاق دے دے۔ گیو دا چیئرمین نوٹس ان رائٹنگ آف ہز ہیونگ ڈن سو، تو وہ چیئرمین کو، یونین کونسل کو ایک نوٹس بھیجے گا۔ کتنے؟ ایک نوٹس بھیجے گا اس کو۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تو ہم بعد میں بحث کریں گے انشاءاللہ کہ 3 طلاقیں دینے سے وہ واقع ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا کس سکول آف تھاٹ کے تحت ہو جاتی ہیں، اور کس سکول آف تھاٹ کے تحت 3 طلاقیں بھی ایک طلاق تصور کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہالت کا بہت دورہ ہے۔ عام طور پہ لوگ طلاق مغلظ جو ہے وہ دے دیتے ہیں، یعنی ایک ہی بار میں وہ 3 طلاق اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اس کو طلاق مغلظ بھی کہتے ہیں، طلاق بدعت بھی کہتے ہیں۔ تو جو چیز طلاق بدعت ہے اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ میں یہ اس بات پہ علماء کی ذمہ داری ہے، مسجد و محراب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں۔ ایک نوٹس بھیجنے سے بھی وہی ایفیکٹ آتے ہیں 90 دن گزر جانے کے بعد، وہ انشاءاللہ اس سیکشن کو پڑھتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ اس لیے یہ جو طریقہ کار اپنا لیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، دوسرا یہ کہ یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے عین مخالف ہے، اور اگر اس میں طلاق کو اگر مؤثر کر دیا جائے تو وہ بھی ایک ناراضگی کی صورت میں اس کا جو مؤثر ہونا ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو ایک نوٹس بھیج دینا بھی کافی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ ہم اس سیکشن کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ ایک طلاق دے دینا، بس طلاق کا ایک نوٹس۔ تو کیا کرے گا؟ گیو دا چیئرمین نوٹس ان رائٹنگ آف ہز ہیونگ ڈن سو، کہ اس نے طلاق دے دی ہے، ایک طلاق دے دی، اس کا نوٹس دے دے گا چیئرمین کو۔ اینڈ شیل سپلائی اے کاپی دیر آف ٹو دا وائف، اور اس نوٹس کی جو اس نے چیئرمین کو بھیجا تھا اس کی ایک کاپی اپنی وائف کو بھی، اپنی اس بیوی کو بھیج دے گا جس کو اس نے طلاق دی ہے۔ سب سیکشن 2 جو ہے 7 کی، وہ کہتی ہے کہ ہو ایور کنٹراوینس دا پروویژنز آف سب سیکشن 1 شیل بی پنشیبل ود سمپل امپریزنمنٹ فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 ایئر۔ جو کوئی طلاق دینے کے بعد نہ اپنی اس بیوی کو نوٹس بھیجے نہ چیئرمین کو نوٹس بھیجے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے قانون کی، کیونکہ شیل کا لفظ آیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قانونی طور پہ پابند ہے۔ اب پابند ہے تو پھر اس پہ اس نے اگر یہ کام نہیں کیا تو پھر اس کو کون سی سزا ہو سکتی ہے؟ امپریزنمنٹ، اس کو قید ہو سکتی ہے، فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 ایئر، 1 سال کے لیے اس کو جیل جانا پڑ سکتا ہے، اور یا ود فائن، یا جرمانہ ہو سکتا ہے، وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 5000 روپیز، اور ود بوتھ، یعنی اس کو یا 5000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اس شخص کو 5000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے اگر وہ یہ نہیں کرتا تو۔ اب سیکشن 3 کیا کہتی ہے؟ سیو ایز پرووائڈیڈ ان سب سیکشن 5، وہ طلاق کے افیکٹو ہونے کے حوالے سے وہ آگے 5 آ جائے گی۔ طلاق unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman۔ وہ جو طلاق دی ہے اگر اس میں رجوع نہیں کر لیا گیا
تو 90 دن پورے ہونے پر وہ طلاق افیکٹو ہو جائے گی۔ یہ 90 دن کہاں سے ہیں؟ جب چیئرمین کو نوٹس گیا ہے اس طلاق کا، اس دن سے 90 دن کے بعد اس کو مؤثر سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، یعنی افیکٹو ہو جائے گی طلاق until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman۔ وہ جو چیئرمین کو ایک نوٹس دیا تھا، وہ اس کے بعد جب 90 دن گزرے تو وہ طلاق جو رجی تھی یا احسن طلاق جس کو کہتے ہیں، وہ جو رجوع جس میں ہو سکتا تھا، وہ طلاق بائن ہو گئی، افیکٹو ہو گئی، مؤثر ہو گئی۔ اب وہ بیوی جو ہے وہ چاہے تو کہیں اور شادی، یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ لیکن اس ایک طلاق کا جو نکاح ہے وہ ختم ہوا اس 90 دن گزرنے کے بعد۔ تو اب اگر یہی میاں بیوی جو جنہوں نے طلاق دی ہے، یہ اگر دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ایک طلاق کے بعد، 2 طلاق کے بعد بھی کر سکتے ہیں، 3 کے بعد نہیں کر سکتے۔ تو ایک طلاق کا بھی 90 دن گزرنے کے بعد وہی اسی طریقے سے عورت آزاد ہے اس نکاح سے جس طرح 3 طلاقوں سے آزاد ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی 90 دن کے بعد وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی۔ اب کیا ہے جی؟ within 30 days of the receipt of notice under subsection 1، وہ جو آدمی نے چیئرمین کو نوٹس بھیجا تھا کہ میں نے بیوی کو طلاق دے دی، اس کے 30 دن کے اندر کیا ہوگا؟ the chairman shall constitute an arbitration council، کہ چیئرمین جو ہے وہ ایک ثالثی ایک آربیٹریشن کونسل مقرر کرے گا، جس میں ایک تو وہ چیئرمین خود ہوگا، ایک جو آدمی ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے، اور ایک جو ہے وہ وائف کی طرف سے مقرر کیا جائے گا۔ یہ 3 بندے ایک آربیٹریشن کونسل کی شکل اختیار کریں گے۔ فار دا پرپز آف برنگنگ اباؤٹ اے ریکانسیلیشن، وہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے مصالحت ہو جائے، برنگنگ اباؤٹ اے ریکانسیلیشن بٹوین دا پارٹیز۔ اور کیسے؟ دی آربیٹریشن کونسل شیل ٹیک آل اسٹیپ نیسسری ٹو برنگ اباؤٹ سچ ریکانسیلیشن، پوری کوشش کر دیں گے کسی طریقے سے مصالحت ہو جائے، ہر طریقے کی کوشش کریں گے کہ کوئی طریقہ ہو کہ میاں بیوی دوبارہ آپس میں، ایک طلاق ہوئی ہے، رجوع کا وقت ہے، ابھی 30 دن ہوئے، 90 دن کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، تو وہ کوشش کریں گے کہ غلط فہمی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کسی بات پہ ناراضگی ہے، یا کوئی ایک بون آف کنٹینشن ہے، کوئی اس کو دور کر دیتے ہیں، تو پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے۔ چلو جی، نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی ہے۔ اف دا وائف بی پریگننٹ، اب جس عورت کو طلاق ہوئی ہے اگر وہ حاملہ ہے، ایٹ دا ٹائم آف طلاق، جب طلاق ہوئی تھی، ایٹ دا طلاق از پروناؤنسڈ، جب طلاق پروناؤنسڈ، جب اس نے کہا کہ طلاق، تو اس وقت وہ حاملہ تھی۔ طلاق شیل ناٹ بی افیکٹو، طلاق مؤثر نہیں ہوگی اس وقت تک، انٹل دا پیریڈ مینشنڈ ان سب سیکشن 3۔ سب سیکشن 3 میں کون سا پیریڈ مینشن ہے؟ 90 دن کا، یعنی 90 دن گزارے گا تو طلاق مؤثر ہوگی۔ اب کیا ہے کہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی کہ اس وقت تک جب تک 90 دن نہ گزر جائیں، اور دا پریگنینسی، یا وہ وضع حمل نہ ہو جائے، وہ جو پریگننٹ تھی عورت، جو حاملہ تھی، اس کا حمل وضع نہ ہو جائے، وچ ایور بی لیٹر اینڈز، جو بعد میں ختم ہو۔ یعنی اس کی کہاں تک چلی جائے گی جی؟ یہ بات کہاں تک چلی جائے گی کہ جو چیز، یعنی 90 دن تو وہیں پہ رہیں گے۔ اگر پہلے پریگننسی اس کی، یعنی کہ حمل وضع ہوتا ہے، وہ بچہ بچی پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا بعد میں 90 دن ہے۔ اور اگر 90 دن گزر گئے اور ابھی تک حمل برقرار ہے، یعنی ابھی بچہ بچی نہیں ہوا، تو جب اس کا وضع حمل ہوگا، جب وہ ڈیلیوری ہوگی، تو اس دن اس کی ختم ہو جائے گی عدت جو ہے، یہ جو پیریڈ اس کا ہے، یہ اس وقت ختم ہو جائے گا۔ Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq, effective under this section, from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person, unless such termination is for the third time so effective۔ اگر تو ایک یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، ایک طلاق دی تھی یا 2 طلاق دی تھی اور 90 دن کا وقت گزر گیا ہے، تو پھر کوئی ایسا پابندی نہیں ہے اس عورت پہ کہ وہ اسی خاوند کے ساتھ 90 دن کے بعد دوبارہ شادی کر لیں۔ ہاں، اگر 3 طلاقیں دے دی تھی، طلاقیں مغلظ ہو گئی ہے، تو اب وہ اسی خاوند کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرے، کسی اور مرد کے ساتھ۔ اس کو
ایک ٹرم کے مطابق حلالہ بھی کہتے ہیں۔ حلالہ کے بارے میں اتنا جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کروانے سب پہ لعنت کی ہے اور جفتی بیل قرار دیا اسے۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، طلاق میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ جو طریقہ ہے ایک طلاق دینے کا، یہی بہتر طریقہ ہے۔ 3 طلاقیں دینے سے اللہ کے غضب کو بھڑکانے کی یہ بات ہے۔ اور تو یاد رکھیں کہ ممبر و محراب سے علماء بھی یہ بات کریں، ہر ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے وہ لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ اگر کسی نے ویسے تو طلاق کو گالی بنا دیا گیا ہے، جو کہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک کام حلال رکھا ہے، اس کو پسند نہیں کیا، لیکن اگر طلاق کا ایک حق اگر ہو جاتا ہے تو ایسی عورت کو باخدا آپ معاشرے میں ڈی گریڈ اور ڈی گریس نہ کریں کہ جو طلاق جس کو ہو گئی ہو۔ یہ طریقہ کار ہندوانہ ہے، اس کو ختم کر دیں آپ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس بات کو اگر طلاق دینے کی نوبت آئی گئی ہے تو مردوں کو اس بات کی سمجھ اور فہم ہونا چاہیے کہ وہ ایک طلاق دیں، ایک طلاق جو اس سیکشن میں بھی درج ہے۔ ایک طلاق دینے کے بھی افیکٹ وہی ہوتے ہیں، لیکن اگر 90 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ عورت 1 سال 2 سال 3 سال بعد میاں بیوی کو خیال آتا ہے کہ شاید کہیں غلطی ہو گئی، کوئی غلط فہمی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا تھا، اب ہم دوبارہ اگر ایک اسی رشتے میں بندھ جائیں تو ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ بغیر کسی عورت کسی اور نکاح کے اسی خاوند سے نکاح کر کے دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے۔ اور یہ ایک معاشرے کی خوبصورتی کا ایک حسن کا ایک پہلو ہے جسے اسلام نے ہمیں بتایا ہے، جس کا شاید اس وقت ہمارا معاشرہ استعمال نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قانون، شریعت اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔